اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اونچائی کی بات کریں تو ہماری زمین پر سب سے اونچا پوائنٹ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، جس کی اونچائی 8,849 میٹر ہے۔ لیکن اگر زمین کی گہرائی کی بات کریں تو ابھی تک انسان سمندر میں محض 1122 میٹر تک جا پہنچا ہے۔ یہ اتنی گہرائی ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد سمندر میں 3 ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک وہاں بسنے والی آبی مخلوقات اور دوسرا اندھیرا، جبکہ تیسرا پھر اندھیرا، یعنی کہ اندھیرا ہی اندھیرا، کیونکہ سمندر کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ اتنی گہرائی تک انسان جدید ٹیکنالوجی اور مشینریوں کے ذریعے ہی جا سکا ہے، کیونکہ ایک انسان کا وہاں تک جانا ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہاں تک جانے کے بعد انسان کے اوپر کروڑوں ٹن وزنی آبی دباؤ پڑ چکا ہوگا، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اب تک سمندر کی گہرائی میں جانے کا انسانی ورلڈ ریکارڈ 332.35 میٹر ہے، جو ایک مصری مسلمان احمد نے بنایا ہے۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی آفیشیل ویب سائٹ کی لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی۔ عام روشنی کی ایک شعاع 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ 7 رنگ بالترتیب بنفشی، کاسنی، نیلا، سبز، پیلا، نارنجی اور سرخ ہے، جو آپ نے اکثر قوس قزح میں دیکھے ہوں گے۔ روشنی کی شعاع جب پانی میں داخل ہوتی ہے تو ریفریکشن کے عمل سے گزرتی ہے۔ اوپر کے 10 سے 15 میٹر کے دوران پانی میں سرخ رنگ جذب ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی غوطہ خور پانی میں 25 میٹر کی گہرائی تک جا پہنچے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون میں سرخی نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ سرخ رنگ کی روشنی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح 30 سے 50 میٹر تک گہرائی آتے آتے نارنجی روشنی بھی مکمل طور پر جذب ہو جاتی ہے۔ پیلی روشنی 50 سے 110 میٹر تک ہوتی ہے، سبز روشنی 100 سے 200 میٹر تک ہوتی ہے اور نیلی روشنی 200 میٹر سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کاسنی اور بنفشی روشنی اس سے بھی کچھ زیادہ گہرائی تک پہنچتے پہنچتے مکمل طور پر جذب ہو جاتی ہے۔ پانی میں رنگوں کے اس طرح ترتیب وار غائب ہونے کی وجہ سے سمندر بھی تہ بر تہ کر کے تاریک ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اندھیرے کا ظہور بھی روشنی کی پرتوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ 6000 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں مکمل اندھیرا ہوتا ہے اور آپ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ آج کی جدید دور میں آکسیجن ٹینک سمیت اور جسم کو پوری طرح حفاظت میں رکھ کر بھی انسان 332 میٹر سے زیادہ گہرائی تک نہیں جا سکا، تو پھر 1400 سال پہلے کون تھا جو 6000 میٹر گہرائی میں جا کر مکمل اندھیرا دیکھ کر آیا تھا؟ اور یہ باتیں قرآن میں لکھ گیا۔ یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پہ ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ سورہ نور آیت نمبر 40 کا ترجمہ آپ کو سنایا گیا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ابھی تک زمین کو فلیٹ مانتے ہیں اور ان کی سوچ پوری دنیا سے الگ ہے، اور اس میں مسلمانوں کی بھی بھاری تعداد شامل ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ایسے مسلمانوں پر جو اکثر سائنس کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ جب سے ہم ایسٹرونومی کے فیلڈ میں آئے ہیں ہماری رہنمائی میں قدم با قدم اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تقریباً ہر روز ہمیں قرآن کی آیتیں جدید سائنس کو ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اس خالق کا کلام ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ایک طرف یہ فلیٹ ارتھ اور دوسری طرف ملحدین، یہ دونوں طبقے سائنسی علم سے بھی ناواقف ہیں اور مذہبی علم سے بھی ناواقف، اور اپنی ذہنی فضولیات کو سائنس یا مذہب کا نام دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غیر جانبدار ہو کر
دیکھیں تو آپ کو اسلام اور سائنس میں غیر معمولی مطابقت نظر آئے گی۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔